یعنی موٹیویشنل اسپیکر آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو سمجھانے کا، قائل کرنے کا، ایک نشست پہ بیٹھنے کا 5000 روپیہ لوں گا، اور ہمارے اسٹوڈنٹ وہ 5000 روپیہ دے کے اس کے پاس بیٹھتے ہیں تاکہ تھوڑا موٹیویٹ کر دے، لیکن اتنی کتابیں لے کے عالم جمعے والے دن بیٹھا ہے، اتنی کتابیں لے کے، اور وہ کہہ رہا ہے تم سے کوئی مطالبہ نہیں، صرف ذرا جلدی آ جاؤ۔ مسجد میں پنکھے چلا دیے ہیں، آسانی پیدا کر دی ہے، وضو کا انتظام کر دیا ہے، کیونکہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کچھ چیزوں کے لیے بندے کا دل اگر اس طرح کھل جائے نا جس طرح ہونا چاہیے۔ میرے اسا فرمایا کرتے تھے خیرات لینی ہو تو صرف پیالہ تو سیدھا کر لے بندہ، اگر پیالہ ہی سیدھا نہیں ہے، ہمارا وہ مزاج نہیں، معذرت کے ساتھ مذہب کے معاملات میں بات سننے کا، پڑھنے کا، غور کرنے کا، اگر وہ مزاج ہو ایک منٹ کے لیے کہیں اور نہ جانا پڑے، کائنات کی ہر نعمت ہمیں دروازہ رسول سے ملے۔ لیکن وہ والہانہ پن، جب میں پڑھتا تھا، اب تو مجھے نہیں پتا، کافی دنوں سے میں نے معلومات نہیں کی، جب میں نے میٹرک کیا تھا تو رزلٹ 31 مارچ کو آتا تھا، تو جو بھی کسی آیا 31 مارچ کو، ہاں نہ نہیں کرتے تھے، 31 مارچ کو میٹرک کا رزلٹ آتا تھا، تو جنہوں نے پیپر دیے ہوتے تھے وہ 1 مارچ سے نماز بھی شروع کر لیتے تھے، اور ان کے ابا جی بھی شروع کر لیتے تھے کیونکہ پیپر دیے ہوتے تھے نا۔ تو والد کو جس دن پتہ چلتا تھا نا کہ تیرا بیٹا میٹرک کر گیا ہے، تو جس رشتہ دار کو اس نے کبھی فون نہیں نہ کرنا ہوتا تھا، وہ خوش اتنا ہوتا تھا، اتنا خوش ہوتا تھا کہ وہ فون کرنے کے پاجی مبارک ہو گیا تہاڈا بھتیجا 10 پاس کر گیا۔ یہ خوشی تھی، خوشی سنبھالی، بعضوں کا جب صحیح معنوں میں خوشی ہو تو پھر وہ سنبھالی۔ صدقے جاواں واری جاواں یہ اماں ہی کہتی ہے، اور سجدہ بھی اسی کو ہی ہے، لیکن کبھی پتر کا قد باپ کے برابر ہو جائے تو بات ابے سے بھی سنبھالی کوئی نہیں جاتی۔ وہ کہتا ہے اب مجھے خیر ہے میرا بیٹا، وہ الگ بات ہے، بیٹا شادی کے 6 ماہ بعد کہ میں نے علیحدہ ہونا ہے، وہ معاملہ الگ ہے، لیکن باپ بڑا راضی ہوتا ہے کہ قد برابر ہو گیا، پڑھ گیا، قابل ہو گیا۔ صحیح کہہ رہا ہوں، یہ والہانہ پن ہوتا ہے، والہانہ پن رشتوں میں ہوتا ہے، رشتوں کی حساسیت بتاتا ہے، نہ سمجھ آئے تو پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے وہ دن نہیں بھولتا جس دن اللہ کے رسول مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تھے۔ کوئی حضور کی اونٹنی کے آگے، کوئی پیچھے، کوئی دائیں، کوئی بائیں، کوئی یا محمدہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا تھا۔ بنو نجار بڑا قبیلہ تھا، بڑا، وہ قبیلوں میں اعزاز رکھتا تھا، ان کی بچیاں دف لے کے بیٹھ گئیں، خوشی سنبھالی نہیں جا رہی، وہ ننھی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں اور کہتی تھی ہمیں معمولی نہ سمجھنا، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، ہمیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ تھوڑا سا نا اس میں والہانہ پن پیدا کریں، بس والہانہ پن، کسی ایک چیز کو بھی میلاد میں رسم نہ بنائیں۔ ساڑی مسیح تے محفل نہ ہوئی تے بندے کی آکھن گے، یہ بات چھوڑ دے، بندے نے آکھن دی محفل کرانی، یہ تو رب رسول کی رضا والا کام ہے، اور اس میں سے رسومات اور قیود بھی نکال دیں۔ اتنی مہنگی محفل کر دی ہے، غریب آدمی ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتا محفل، اتنی مہنگی، اتنے موٹے خرچے آنے والوں کے۔ جو یہاں آپ کے علاقے میں نعت پڑھتا ہے وہ بھی نبی پاک کی پڑھتا ہے۔ تھوڑا سا نا چیزوں، میں نے اس دفعہ پچھلے سال دوستوں سے کہا تھا کہ جڑا تسی شاپنا چ لنگر دیندے ہو نا، انہوں بھی پیر صاحب تے مولوی صاحب تے خطیب صاحب لنگر شریف ہی آندے نے، انشاءاللہ کھا لیں گے گی، سب کا لنگر ایک جیسا پکایا کرو۔ بہت سارے غریب گھروں میں سارا سال دی گوشت پکتا، اگر زیادہ بوٹیاں ڈال کے میلاد شریف پہ بٹھا کے طریقے سے کھلاؤ گے نا کھانا، تو ہو سکتا ہے ماڑے بندے کے بچے اپنے باپ سے پوچھے کہ ابا جی سان تے کدی انج نہیں لبا، یہ اج کی ہے، تو اس بھی رو کے آکھنا پتر رج کے کھاؤ، اج نہیں کوئی تانوں ڈکدا، اج میرے نبی پاک دا میلاد شریف۔ لیکن اس میں جذبات لے کے آئیں، احساسات لے کے آئیں، اس کا بھی وہ والا ماحول نہ بنائیں جن نے 2 لاکھ دیتا ہو مہمان خصوصی، سٹیج دی زینت بس کریں۔ حضور کی محفل میلاد کا مہمان خصوصی وہ ہے جو آ کے فجر کی اذان دیتا ہے، جو مسجد میں جھاڑو دیتا ہے، جو رسول اللہ کے دین کی نوکری کرتا ہے۔ نہ سمجھ آئے تو بخاری شریف سے اس خاتون کا واقعہ نکال کے دیکھو جو میرے نبی پاک کی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی۔ صحابہ نے حضور کو تکلیف دینا پسند نہ کیا اور جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا، تو حضور قبر پہ آ کے کھڑے ہو گئے، اور ساری دنیا گنبد خضرا پہ، اور حضور کسی کی قبر پہ آ جائے، نبی کریم آ گئے قبر پہ، کیونکہ یہ مسجد میں جھاڑو دیتی ہے، حضور قبر پہ کھڑے ہو گئے۔ ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، لیکن وارثوں نے نہ پڑھا ہو تو پھر جائز ہوتا ہے، اور حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے، تو نبی پاک نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا بناؤ صفے، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ تھوڑا سا نا حقیقتوں کا سفر کریں، بڑی ہو گئی رسمی باتیں، بڑا کچھ ہو گیا، اب تھوڑا سا نا ہمیں اپنے مزاج میں دیکھو۔ حضور نے کہا تھا کسی صحابی سے
کہ میرے ناک سے یا میرے منہ سے بلغم نکلے تو چہرے پہ مان لینا. ادب اور محبت اور والہانہ پن ہو تو انداز بھی آ ہی جاتے ہیں, انداز آ جاتے ہیں. حضور نے کہا تھا کسی سے کہ میرے وضو سے جسم سے جو پانی لگ کے گزرے تم چہروں پہ ملنا, کہا تھا. بلکہ آپ صحیح مسلم شریف دیکھیں, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام میرے گھر کو حضور نے رونق بخشی, میرے غریب خانے پہ آئے. تو میرے گھر کی 2 منزلیں تھیں, نیچے میں رہتا تھا, اوپر کئی دفعہ بچے ہوتے تھے یا خالی ہوتا تھا. جب محبوب تشریف لے آئے تو میں نے اس کی حضور جو آپ پسند کریں, تو فرمایا میں نیچے رہتا ہوں, لوگوں نے آنے جانا ہے, لوگوں کو آسانی ہوگی. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں بچے لے کے چھت پہ چلا گیا, لیٹ گیا. رات کو میں اٹھا, اچانک آنکھ کھلی, چھت پہ چل رہا تھا, تو میرے دل میں خیال آیا کہ ابو ایوب کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں تیرے پیر ہیں وہاں نیچے حضور آرام فرما ہو. خیال آیا, یعنی اگر حضور اس کو بطور ادب ان کے سامنے بیان کرتے تو محبوب فرماتے ادب یہ ہے کہ میں اوپر رہتا ہوں تو نیچے رہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور انداز, صحابہ نے ایک اور انداز ہمیں حضور کی غلامی کا سکھایا کہ یہ حضور نے کہا نہیں. حضرت ابو ایوب کہتے ہیں مجھے وہ خیال آیا تو میں ایک کونے میں ساری رات کھڑا رہا, اور وہاں میں نے ساری رات بیٹھ کے گزار دی. صبح آ کے عرض کی یا رسول اللہ میرے بس کی بات نہیں ہے چھت پہ رہنا, جہاں نیچے آپ تشریف فرما ہو. محبوب نے یوں نظر اٹھا کے چہرہ دیکھا, اور ان کی قلبی کیفیت اور ان کے باڈی لینگویج اور ان کا انداز کا اخلاص, فرمایا ٹھیک ہے تو بچے لے کے نیچے آ جا اور میں اوپر چلا جاتا ہوں. یہ صحابہ نے نا ہمیں حضور کے ساتھ والہانہ پن, ایک تو محبت کا والہانہ پن, ادب کا والہانہ پن, اور تیسری بات, اور اسی کے قریب جا کے میں نے بات سمیٹ دینی ہے, وہ نبی پاک کا حکم ماننے میں والہانہ پن رکھتے تھے. آج کل کسی دوست سے کہے نا نماز پڑھو, وہ کہنا تسی دعا کرو میرے لیے, میں نماز پڑھا کرا. تو میں کہنا بینک تنخواہ آ جائے, کدی نہیں کسی دعا کرائی کہ دعا کر دیو میرا تنخواہ لین جانو دل نہیں کرتا پیا کرائی. کبھی کہ ہنسنے کی باتیں نہیں ہے, اللہ معاف کرے, مسجد میں کیوں ہنسنا جی ہم نے. او بھائی کبھی دعا کرائی ہے کہ فلانے بندے سے پیسے لے رہے ہیں, وہ کہہ رہا ہے کہ پیسے لے جا کے میرا جانے کو دل نہیں کرتا, کرائی ہے دعا کبھی؟ بولو نا, دل کرتا جانے کو, مسجد آنے کو کیوں نہیں کرتا؟ عجیب بات ہے نا کہ میری یہ سویرے آنکھ نہیں کھلتی, میں دیکھتا ہوں نا جس کی صبح 4 بجے باہر کی فلائٹ ہو اس کی آنکھ کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی. کس طرح کا مذاق ہم کرتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ. اور ہر آدمی کا حکم مقدم ہے میرے تیرے لیے, اور جو نبی پاک نے حکم دیا ہے. میں کسی غیر سے جا کے کہوں کہ چہرے پہ داڑھی رکھ, نبی پاک کی سنت ہے نا, تو حضور کے غلام سے کہنا ہے نا. اور حضور کا غلام کہہ رہا ہے میں ابھی نیک نہیں, میں کیسے رکھ لوں؟ یہ کس حدیث میں لکھا ہے کہ جو پورا نیک ہو وہ داڑھی رکھے گا؟ حلال حرام کے مسئلوں میں جو امت آج تک احتیاط نہ کرے. ہم پاک رسول کے ماننے والے, نبی پاک نے اپنے مقدس قدموں کی برکت سے اس امت کو پاکیزگی عطا فرمائی ہے. کیسے لقمہ حرام ہمارے منہ میں جا سکتا ہے؟ کس طرح بنا, طبیعت کیسے گوارا کرتی؟ مجھے بتاؤ نا, آپ سے سوال پوچھتا ہوں, آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ گوشت پکا ہوا ہو نا بڑا بہترین بکرے کا, اور مسالہ بھی مرضی کا ہو, بندہ 2-3 لقمے کھا لے اور مزہ بڑا آیا, تو پھر ایک بندے نے کہہ دیا کہ یہ نا صدقے کا ہے, آپ کے منہ میں اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ جس طرح آپ کے منہ میں, اور اگر کسی نے کہہ دیا یہ تو مردار ہے, ذبح ہی نہیں کیا گیا تھا, تو ہو سکتا ہے الٹی بھی آ جائے, کیا کر دیں یہاں یہ ٹھیک نہیں. تو میرے بھائی جس طرح اس پر کہہ آتی ہے نا ایک لقمے پر کہ یہ حرام ہے, اس طرح تیرے پاس جب 50 لاکھ حرام کا ہے اس پر بھی کہہ آنی چاہیے, اس پر بھی تجھے الٹی آئے, تجھے گھن آئے. حضور نے اس طرح تزکیہ کیا یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم, اس طرح تزکیہ کیا تھا کہ ان کے قریب کوئی شے ناجائز آ سکتی نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ذہن سازی ہو گئی تھی. آج اور پھر آپ کو ایک بات اور عرض کروں, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے, ڈوبا ہوا سورج موڑا, پتھروں درختوں نے حضور کا کلمہ پڑھا, لیکن یہ ساری شانیں حضور کی بعد میں معروف ہوئی ہیں. نبی پاک کی جو بات سب سے پہلے لوگوں کے پاس آئی تھی وہ تو صادق اور امین ہونا ہے. ہاں میٹھا کھانا بھی سنت ہے, لیکن سچ بولنا سب سے بڑی سنت ہے. مسواک کرنا بھی سنت ہے, لیکن دل صاف رکھنا سب سے بڑی سنت ہے. تو یہ کیا بات ہوئی, چند ظاہری چیزوں پر تو عمل ہو جائے اور اسی کو پورا دین سمجھ لیا جائے.
لیکن جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معرفت کا نور اور روشنی دی ہے اس پر توجہ نہیں۔ اور بات ماننے میں بہانے، ہیلے بہانے۔ میں نے دیکھا ہے سیانے بیانے بندے اور مسجد کے حجرے میں میٹنگ ہو رہی ہے اور انہوں نے کئی مولویوں کی پگڑیاں بھی کھول دی ہیں کہ فلانا کوئی کام نہیں کرتا، فلانا پیر غلط ہے، ان کو ساری تبصرے آتے ہیں۔ نماز کا ٹائم آتا ہے تو ان میں سے بہت سارے لوگوں کو کام یاد آ جاتا ہے، کئی کہتے ہیں میں نے وہاں جا کے پڑھنی ہے۔ یہ کیا صرف لفظوں کا ہیر پھیر ہے؟ صرف ہم نے وہ، میں جاتا ہوں نا، اب تو خیر مشکل ہو گیا ہے زیادہ جانا، ادارے کی مصروفیت بڑھتی جا رہی ہے دن بدن، کہ میں دیکھتا ہوں کہ 21ویں محفل آتی ہے ہماری، بانی یہ محفل بتاتا ہے تو آپ نماز پڑھتے ہیں کہ دعا کرو، 21 مولوی مل کے بھی تجھے نیک نہیں کر سکے۔ میں نے کہا آج کے بعد نہ بتانا کسی کو، وہ کہیں گے اس طرح کے لوگ ہیں، 21 بندے آئے اس کے پاس اور ایک کی بھی بات نہیں سن سکا۔ چیزوں کو اصل پہ لائیں، اصل ہوتی ہے، اور بنیادیں ٹھیک نہ ہوں تو پھر آپ عمارتیں کھڑی کریں، کیسے کھڑی ہوں؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے۔ حمد و صلات کے بعد، انسان کے پاس جو سب سے بڑی دولت ہوتی ہے وہ ہدایت کی دولت ہوتی ہے۔ اس کے پاس جو سب سے بڑا خزانہ ہوتا ہے وہ تقوی کا، پرہیزگاری کا اور اللہ کے خوف کا خزانہ ہوتا ہے۔ جو لوگ ہدایت سے، تقوی سے، پرہیزگاری سے دور ہٹ جاتے ہیں، ان کے پاس ذاتی گوشت پوشت تو باقی رہ جاتا ہے، لیکن روح کا سکون، قلب کا قرار، یہ چیزیں ان سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ یہ جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود میں پریشان رہتا ہوں، تو اس کا پس منظر یہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی روحانی زندگی بے بات ہو جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کی عادات خراب ہوتی ہیں نا، ان لوگوں کے سارے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، بلکہ ڈھیروں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کی ماں بھی پریشان رہتی ہے کہ پتہ نہیں میں اس کا کیا اعتبار کروں، یہ میری خدمت کے بارے میں بھی کوئی بات صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا۔ اس کی بیوی ساری زندگی عدم اعتماد کا شکار رہتی ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ ڈینگے مارتا ہے، یہ غلط آدمی۔ انسان کی بری عادات اس کو توڑ کے رکھ دیتی ہیں، وہ اپنوں کے لیے بھی بہت بڑی آزمائش اور پریشانی بن جاتا ہے۔ لیکن جب اس کی عادات سنور جاتی ہیں، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ایک درخت نہیں، وہ ایک انسان نہیں، وہ ایک انسان نہیں، پھر وہ ایک انجمن بن جاتا ہے۔ وہ ایک اتنا بڑا درخت بنتا ہے جس کے سائے میں اپنے بھی بیٹھ سکتے ہیں، بیگانے بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ پھر اپنی ذات میں ایک پوری انجمن رکھتا ہے جس کے فیض سے بے انتہا لوگ مستفیض ہوتے ہیں۔ کئی اور بھی آ کے اپنے نہیں ہوتے پر وہاں تھوڑی دیر چھاؤں میں بھی بیٹھتے ہیں، انہیں پھل کھانے کا موقع بھی ملتا ہے، اور اگر کبھی مانگ لیں تو درخت ان کی جھولی بھر بھی دیتا ہے۔ شجر سایہ دار، جن کی عادات سمجھ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں مبعوث فرمائے، وہ سارے لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھانے آئے، عادات سنوارنے آئے۔ ان کا مشن یہ تھا کہ تمہارے اندر جو کمزوریاں ہیں، جو قباحتیں ہیں، تم نے خود اپنے لیے جو بہت ساری چیزیں جمع کر لی ہیں انہیں چھوڑ دو، بچ جاؤ گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا، اور جب سلسلہ نبوت کو ختم کیا تو امام الانبیاء کو مبعوث فرمایا۔ رسول پاک علیہ السلام ہدایت کا عالمی منشور لے کے دنیا میں آئے، اور پوری دل جمی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، تگ و دو کے ساتھ، اور پوری منصوبہ بندی کے ساتھ میرے نبی کریم نے اس پیغام کو پہنچایا۔ ایک تو ہے دل جمی، دل سوزی، ہمت، جدوجہد کے ساتھ دین پھیلانا، اور اس کے ساتھ ایسا نہیں کہ بے معاذ اللہ بے ہنگم جدوجہد، نبی پاک نے منصوبہ بندی والی جدوجہد کی، ایک ترتیب کے ساتھ جدوجہد کی۔ اور وہ جو پیغام محبت حضور لے کے آئے تھے اس کے لیے نبی پاک نے کوشش کی۔ ایک ہوتا ہے میری طرح کا آدمی جو تقریر کرتا ہے، نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، صحیح ہو جاؤ، ایک وہ شخص ہوتا ہے۔ لیکن ایک ماں ہوتی ہے، ایک باپ ہوتا ہے۔ کسی نے باہر سے آ کے ابا کو بتا دیا کہ آج میں نے تیرا بیٹا دیکھا ہے، وہ کالج کے باہر سگریٹ پی رہا تھا۔ اب ابا صرف تبلیغ نہیں کرتا، اماں صرف تبلیغ کر کے نعرے لگوا کے چپ نہیں کرتی، بلکہ وہ سمجھاتی بھی ہے اور رات کو مصلے پہ بیٹھ کے روتی بھی ہے، یا اللہ میرا لال ہے، مہربانی کرنا، خدا بندہ کرم فرما دے، اللہ اسے سوار دے۔ وہ روتی ہے، وہ تڑپتی ہے۔ وہ جب کسی پیر صاحب سے، مفتی صاحب سے، علامہ صاحب سے دعا کرا رہی ہوتی ہے نا، تب بھی رو رہی ہوتی ہے، جناب دعا کر دیں اللہ اسے ہدایت دے دے، یہ سمجھ جائے تو میں ٹھنڈی۔ بہت سارے ایسے تقریر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ہوتا ہے جذبہ، بہت سارے لوگوں میں ہوتا ہے، لیکن اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جو بس ٹھیک ہے وقت گزارنا ہے، گھنٹہ بات کر دی ہے، وہ جذبات نہیں ہوتے، وہ درد نہیں ہوتا۔ لیکن جب کوئی اپنا بگڑتا ہے، جب کسی اپنے کی شکایت آتی ہے تو باپ کے آنسو گرتے ہیں، وہ درد ہوتی ہے۔ میرے رسول کریم
नबी रहमत, आका दो आलम, महबूब दो आलम अलैहिस्सलाम, तबलीग का अंदाज ये था कि दिन को तबलीग करते थे उम्मत की हिदायत के लिए, और रात को मुसल्ले पे बैठ के लोगों की उम्मत की हिदायत के लिए दुआ मांगा करते। हुजूर दुआएं भी मांगते। तड़प ये जो 7 दुआ शामिल होती है ना, ये इखलास का पता देती। ये कहती है कि नहीं, ये जो मिशन है ना, इसमें कुछ हुस्न है, इसमें कुछ वक़ार है। और रसूल करीम नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जद्दोजहद के साथ दीन फैलाया। अल्लाह करीम जब हुजूर की बड़ी जद्दोजहद को मुलाज़ा फरमाया तो रब करीम ने फरमाया, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशका, महबूब आप पर इसलिए कुरान तो नाजिल नहीं किया था कि आप मुशक्कत में पड़ जाए। मुशक्कत के लफ्ज़ को समझते हैं? एक कैद होती है, एक कैदे बा मुशक्कत होती है। कैदे, ये मुशक्कत बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है। मुशक्कत मतलब हम तो पढ़ जाते हैं ना कुरान पाक, लेकिन समझते नहीं लफ्ज़ मुशक्कत। यानी कैदी के पैरों में और हाथों में जंजीरें और बेड़ियां भी होती हैं और चक्की भी पीसनी होती है। वो कैद मुश्किल होती है। एक होता है काम करना, एक होता है मुशक्कत वाला काम करना, जद्दोजहद वाला काम करना, शराबूर होना पसीने में। रसूल पाक ने 20 मिनट 25 मिनट एसी वाले कमरे में बैठ के और पजारों में आके और जनाब नारे लगवा के और हटो बच्चों की दास्तानें करके दीन की तबलीग नहीं की, बल्कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने दीन के लिए मुशक्कत फरमाई है। दीन के लिए मुशक्कत, लितशका, महबूब आप तो मुशक्कत में पड़ गए, जद्दोजहद की। हुजूर के दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि ये लोग समझ जाए, ये लोग बदल जाए, इनकी आदत ठीक हो जाए, इनमें तब्दीली आ जाए। ये तड़प थी नबी करीम की। अब ये तड़प नहीं होती, अब तड़प ये होती है कि मेरे साथ सेट है ना। बहुत सारे लोगों को तो लोग तबलीग ही नहीं करते कि कोई बात बताई तो ये नाराज हो जाएगा। बड़ा सख्त एक दिन एक शख्स मुझसे नाला हुआ, बड़ा सख्त। मैं जिला अटक में था तो उसने मुझसे सलाम ली। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है कि हुजूर ने काफिर के साथ कभी रुख नहीं मोड़ा, लेकिन एक हुजूर के गुलाम ने सोने की अंगूठी पहन के नबी पाक से सलाम लेनी चाहिए थी। अल्लाह के रसूल ने तवज्जो फेर ली थी। तो बड़ी सख्त बात है ना कि रसूल रहमत अगर कहेंगे तेरे साथ हाथ ही नहीं मिलाना। तो वो साहब आए तो मेरे साथ सलाम लेने लगे, तो मैंने कहा ये सोने की अंगूठी उतार लें। क्या करें? मतलब ये कि आप कमजोर हैं, आप किस हद तक बात कर सकते हैं? लोगों की अपनी बात कबूल करने का भी अपना अपना जाविया है कि ये मेरे मतलब किया तो ये कबूल है, तो ये मेरी तबीयत नाजा पे, मेरे मिजाज गिरामी पे गिरा गुजरी है, तो लिहाजा मैं इस लफ्ज को कबूल है नहीं करते। बस मैंने कहा मियां उतार लो। कहने लगा जनाब आप तो बस सख्त बातें कर देते हैं, मेरे पीर साहब ने तो मुझे नहीं कभी मना किया कि ना पहन। मैं कहा पीर में भी मिला, मैं उन्होंने भी समझावा, मेरी मुलाकात करा। ये कौन सी पीरी मुरीदी हुई? बाकी सारे काम लेना, दीन के बारे में कोई लफ्ज भी ना अदा करना कि नमाज पढ़ रोजा रख, ये बताना ही ना, ये क्या मतलब? धंधा है कोई? ये कोई धंधा है? गोरख धंधा है? नजराना टाइम पे वसूल करना, उसे कभी ना कहना कि अल्लाह रसूल की बारगाह में झुक जा, अपने तवाफ कराए जाना, बैतुल्लाह का रास्ता ही ना दिखाना। क्या मतलब है इन बातों? मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये नारा नहीं लगाया कि सड़कें पक्की होंगी, यूनिवर्सिटियां बनेगी, बल्कि मेरे महबूब ने फरमाया हम इंसानों की तामीर करेंगे, हम अखलाक संवारेंगे, हम किरदार में पुख्तगी लाएंगे। रसूल पाक की ये तड़प थी मेरे नबी की कि लोग दोज़ख में न जाए, जहन्नम में न जाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाया करते तुम उन पतंगों की तरह हो जो आग की तरफ जाते हैं, और मैं उसकी तरह हूं जो पकड़ पकड़ के सीना बन से खींचता है और कहता है जहन्नम से बच जाओ, जहन्नम से। आप कुरान और सुन्नत को पढ़े, नबी पाक ने झूठ की मुजम्मत पर बातें बयान फरमाई, शराब ना पियो दलाइल दिए समझाया, जिना, बदकारी, बददयानती, चुगली, गीबत, यानी मेरे रसूल पाक ने हमें वो सारे रास्ते बतला दिए कि ये सारे दोज़ख की तरफ जाते हैं, इन पे ना चढ़ना। और उस सड़क का भी पूरा पता बतलाया जो सीधी जन्नत के दरवाजे के आगे जाती। हर जगह हुजूर ने रहनुमाई की ताकि अल्लाह के बंदे जहन्नम में, समझ आ रही है मेरी बात? सबसे बड़ी ये बड़ी फिक्र करते हैं ना, बच्चा सियाना हो जाए, पढ़ जाए, थोड़ी सी ये भी फिक्र किया करो कहीं दोज़ख में ना चला जाए। ये भी थोड़ी टेंशन ले लो किसी वक्त कि कहीं बच्चा और बच्ची जहन्नम में न चले जाए, ये भी टेंशन ले लो, ये भी परेशानी का मौका है। इस पर भी थोड़ी गौर करो। मेरे रसूल करीम नबी रहमत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते। बड़ी खूबसूरत बात है, हुजूर बैठे थे, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते एक शख्स आया, हम भी हुजूर के साथ बैठे थे सहाबा। बड़ी प्यारी बात है, इसको अगर समझ गए ना तो आज का सारा मजमून आपके समझ में आएगा। आज हमारे यहाँ पता पढ़ा लिखा कौन होता है जो ये कहता है कि गांव सारे जाहिलों का है, ये कह के जान छुड़ाना आसान, अनपढ़ है जी, इनको क्या पता, जाहिल है जी सारे। ओ मियां तू पढ़ा लिखा है? मौला अली शेर खुदा से किसी ने कहा था हुजूर सियाना कौन होता है? फरमाने लगे अकलमंद वो होता है जिसे जाहिलों से गुजारा करना आ जाए, जिसे अनपढ़ लोगों के बीच रहने का सलीका। मैंने बीए किया है, मैंने बीबीए किया है, मैंने एमबीए किया है, या मैं 2 4 5 बड़े लोगों में सियाना हूं, ये जाहिल है सारे। सुभान अल्लाह। ये कह के जान छुड़ाना तो आसान है, लेकिन किसी जाहिल को दीन की तालीम देना मुश्किल है, उसे आदाब जिंदगी सिखाना ये मुश्किल है। जो लोग रोज ट्रैवल करते हैं ना जहाज में, उनको पता होता है सीट कौन सी है, बैठना कहाँ है, आना जाना का सारा पता होता है। तो मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि वहां मैंने बहुत सारे नौजवान देखे हैं, बिलखुसूस हज उम्रे की फ्लाइट्स में अनपढ़ बुजुर्ग बूढ़े बाप देहातों के, जब वो चढ़ते हैं ना उसको नहीं पता सीट नंबर कौन सी है। हम तो बस में बैठने वाले लोग हैं भाई देहाती, तो बस में तो जो सीट खाली होती है उस पर बंदा बैठ जाता है, तो बुजुर्ग कई दफा बैठ जाते हैं। अब वो जो नौजवान उस मोहल्ले का उस इलाके का है ना, वो मजाक उड़ा रहा होता है, देखो यार क्या हमारी को पता ही नहीं जी, अनपढ़ है जी, खबर ही नहीं। और मैंने कहा वो तो अनपढ़ है लेकिन बड़ा जाहिल इस वक्त तू लग रहा है, इस वक्त बड़ा जाहिल और अनपढ़ तू लग रहा है। अगर तू होता पढ़ा लिखा तो जब तूने अपने इलाके का बूढ़ा देहाती बाबा देखा था तो उठ के जहाज के दरवाजे पे जाता, उसका बाजू थामता, उसका सीट नंबर देखता, उसे बिठा के आता, उसे बेल्ट बांध के देता, पानी का गिलास पिलाता, और फिर तो उसे कहता बाबा जी मैं उस सीट पे बैठा हूं, कोई जरूरत हुई तो मुझे दोबारा भी बुला लीजिए। ये तो तेरी तालीम का पता चलता ना कि तू पढ़ा लिखा है, अब तू सियाना है, अब तू समझदार, अब तू बाशऊर है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला हज के काफिले के साथ ले जाता है तो मैं अपने दोस्तों की भी ट्रेनिंग करता हूं। मैं कहता हूं बस ना दाएं बाएं वालों को हौसला देते रहो, बस बूढ़ों को यहाँ लोग बता देते हैं कि हज पे तो बड़े बंदे फौत होके आ जाते हैं,
بس سارے معافیا مانگ کے جاؤ، بچ کے نہیں آنا. تو میں کہا کرتا ہوں یہ غلط بات ہے. حاجی تو اللہ کا مہمان ہوتا ہے، حاجی اللہ کا مہمان ہوتا ہے، تو رب اپنے مہمان کی بڑی ہی میزبانی فرماتا ہے، بڑا کرم کرتا ہے. حوصلہ دیں، پیار کریں. سنیں جو روایت عرض کرنے جا رہا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم بیٹھے تھے، ایک شخص نے آ کے کوئی سوال کیا، بدو تھا، ان پڑھ تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجیے. حضور نے کچھ دیا، شام کا وقت تھا. جب حضور نے دیا نا تو کہنے لگا میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، آپ نے تو معاذ اللہ کچھ بھی نہیں دیا. یہ کیا دے رہے ہیں؟ میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی آپ کی. جب یہ لفظ اس شخص کی زبان سے نکلے، نقلے کفر کفر نہ بخشت، تو جناب عمر فاروق نے تلوار اٹھا لی، میں تیری گردن کاٹ دوں گا، تو گستاخ ہے. نبی کریم علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا عمر جلدی نہ کر، ٹائم دے تھوڑا، جلدی نہ کر. حضور گھر لے گئے، گھر میں سے اور بڑی ساری نعمتیں دی، اور دیا اور دیا اور دیا. جب حضور دیتے گئے تو کہنے لگا حضور بس کرے، میں تو اتنا اٹھا کے بھی نہیں لے جا سکتا، بس کرے. پھر فوراً بولا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ